بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست. ناظرین، پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے. دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی جانب سے ممکنہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق بے بنیاد کیاسرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں موقف اختیار کیا ہے کہ فلسطینی عوام کو قابل قبول حل تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. گلگت بلتستان کے حالیہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے 9 نشستیں حاصل کی ہیں اور آزاد امیدوار بھی اپنا وزن ان کے پلڑے میں ڈالنے کو تیار ہیں. کیا پی ٹی آئی اپنی حکومت بنانے جا رہی ہے، جبکہ اپوزیشن ان الیکشنز کو دھاندلی زدہ قرار دے رہی ہے اور جلاؤ گھراؤ بھی جاری ہے، احتجاج بھی کیا جا رہا ہے. پی ڈی ایم اپنے جلسوں کا شیڈول تبدیل نہیں کر رہی، جبکہ کورونا کی لہر مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. ان موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیکریٹری اطلاعات ساؤتھ کے پی پاکستان تحریک انصاف کرنل رضا اللہ خٹک. بہت شکریہ سر، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تھینک یو. بہت سارے مسلم ممالک ہیں، مگر پاکستان پر اتنا پریشر کیوں ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، اور سعودی عرب کے اس میں کیا مفادات ہیں؟ غفران بھائی، تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل یہ ایک برننگ ایشو ہے کہ پوری دنیا، بلکہ جو مڈل ایسٹ ہے اسپیشلی وہ، اور پلس امریکہ، اسرائیلی پوری کوشش کر رہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. اس کے لیے وہ مختلف پروپیگنڈے بھی چل رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کا بڑا کلیئر سٹینڈ ہے اس معاملے میں. جو پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب، انہوں نے بڑا کلیئرلی، انہوں نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 7-8 دفعہ انہوں نے انٹرویوز میں بھی کہا ہے. ایون کہ جب وہ امریکہ وزٹ پہ گئے تھے وہاں پہ بھی انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ یہ دس از آؤٹ آف کویشچن کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کریں. ہاں، ہم ریکگنائز کریں گے، بٹ جو شرائط ہیں، جو پرنسپل سٹینڈ ہے پاکستان کا کہ ایکول فوٹنگ پہ، جو اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو اسرائیل کو بھی فلسطین کو تسلیم کرنا ہوگا. تو ایکول فوٹنگ پہ، اور پلس یو این اس پہ ریزولوشن بھی ہے کہ اسرائیل کو جو 1967 کا جو باؤنڈریز تھی اس کے اوپر ان کو اسرائیل کو واپس جانا چاہیے. اسرائیل نے بیسیکلی فلسطینی کے اوپر، جس طرح کشمیر کے اوپر انڈیا کر رہے ہیں مظالم، اسی طرح اسرائیل فلسطینی کے اوپر کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو غزہ کو کتنے سالوں سے انہوں نے ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور آمد رفت اور ہر ایک چیز کنٹرولڈ ہے. تو ان حالات میں پاکستان کو سوال ہی پیدا نہیں تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے. ہمارا قائد اعظم محمد علی جناح کے بھی یہی سٹینڈ تھا کہ بالکل ایکول فوٹنگ پہ ہم اسرائیل کو اگر تسلیم کریں گے تو فلسطین کو بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور جو ایکول رائٹس ہے ایکویلٹی بیسس پہ وہ ہم کریں گے. اب چونکہ پاکستان کا بڑا کلیئر سٹینڈ ہے، میرے خیال میں کسی اور ملک کا اتنا کلیئر سٹینڈ نہیں ہوگا جتنا پاکستان کا کلیئر سٹینڈ ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا کلیئرلی انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ ہم اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے، یہ کنڈیشنز ہیں ہماری. اور انہوں نے یہاں تک بھی یہ کہا ہے کہ یہ ایون کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا. بالکل صحیح، یہاں یہاں تک انہوں نے کہا ہے. تو اس سے چیزیں سب کو کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ صرف اور صرف اب ایک اور نیریٹو ہے. نیریٹو یہ ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ امریکہ پریشر ڈال رہا ہے پاکستان کے اوپر، پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے. سعودی عرب کے کیا مفادات ہیں؟ اور کوئی کہہ رہا ہے کہ آرمی پریشر ڈال رہی ہے. جسٹ امیجن، اچھا، یہ وہ 5th جنریشن وار کا وہ حصہ ہے کہ آرمی اور عوام میں اتنا گیپ ڈال دے. اب آتے ہیں کہ سعودی عرب کا کیا اس میں انٹرسٹ ہو سکتا ہے. سعودی عرب دیکھیں، پاکستان میں مسلم ممالک میں میرے خیال میں اس وقت 2 ہی جو لیڈنگ کنٹریز ہیں، ایک سعودی عرب ہے اور ایک پاکستان ہے. اور پاکستان کو اگر دیکھا جائے، پاکستان از مچ اسٹرانگر پوزیشن دین سعودی عرب. اس میں انہوں نے جو گیم چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹینیور تو جب ان کا کمپلیٹ ہو رہا تھا، ان کے جو سن لا ہیں جینٹ کرشنر، انہوں نے یہ پلاننگ کی اسرائیل کے ساتھ مل کے اور سب کو، ان کے سعودی عرب کے ساتھ مل کے کہ ہم، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوتا کہ جس کو انہوں نے نام دیا ہوتا کہ ڈیل آف دی سینچری. وہ ڈیل آف دی سینچری انہوں نے کی اگست سپٹمبر میں انہوں نے
وہ سائن کرنی تھی, صحیح, جس کی پراپر وہاں پہ سیریمنی ہونی تھی وائٹ ہاؤس میں, اور پراپر اسرائیل کو تسلیم کیا جانا تھا, بٹ وہ سم آف دی ادر وہ فیل ہو گئی. اس میں ان کی گیم یہ تھی کہ بیسیکلی اس میں سے یہ 2-3 فوائد لینا چاہ رہے تھے. پہلا فائدہ یہ لینا چاہ رہے تھے کہ چونکہ امریکہ میں میکسیمم جو جب الیکشنز ہوتے ہیں تو جیوز جو ہیں وہ جس سائڈ پہ ہوتے ہیں تو میجارٹی مطلب کہ وہ پریزیڈنٹ وہ جیت جاتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ گیم تھی کہ ایک تو میں یہ کر لوں گا, سیکنڈ ٹینیور میں ایز اے پریزیڈنٹ آ جاؤں گا امریکہ میں, اور اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. تیسری چیز یہ تھی کہ ابھی سعودی عرب دیکھیں, جو MBS ہے محمد بن سلمان, ان کے آلدو انہوں نے وہ اناؤنس تو کیا ہوا کہ وہ ولی عہد ہیں, مگر ابھی جو کنگ سلمان ہیں ہی از الائیو, ابھی یہ چیز پراپر وہ ٹرانسفر ہوگی. تو وہ اس کے لیے وہ سلمان نے بھی MBS نے بھی بڑا زور لگایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن جیت جائے. بٹ اس میں ایک چیز تھی کہ جو MBS کے اپنے جو خاندان میں کوئی ایسے لوگ ہیں وہ بھی ارب پتی لوگ ہیں, ان کی بھی سٹیکس ہے امریکہ میں ہر ایک جگہ پہ. تو انہوں نے جو جیو بائیڈن کے لیے انہوں نے وہ کیمپین چلائی ہے. اچھا, انہوں نے وہ انویسٹمنٹ ادھر جیو بائیڈن کے اوپر کی ہے. MBS کا انٹرسٹ یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب سیکنڈ ٹینیور پہ آ جائیں گے, اس پہ صدر بن جائیں گے, تو میرے لیے جو ٹرانسفر آف پاور ہے اس میں امریکہ میری فل سپورٹ کرے گا, تو میرے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, ان کا یہ انٹرسٹ تھا. تو وہ چونکہ ابھی پاکستان کے اوپر کیوں یہ پریشر ڈال رہے ہیں, دیکھیں پاکستان کے اوپر اس لیے پریشر ڈال رہے ہیں کہ پاکستان ایک مسلم ممالک میں ایک ماشاءاللہ ایک مقام رکھتا ہے, ایک ان کا سٹیٹس ہے, ایک مقام رکھتا ہے. ابھی جس طرح یہ آپ دیکھیں نا, جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں لائک عمان ہو گیا یا سوڈان ہو گیا یا باقی ہو گیا, وہ اگر وہ تسلیم کر رہے ہیں تو ان سے وہ جو امپیکٹ جنریٹ کرنا تھا انہوں نے وہ امپیکٹ جنریٹ نہیں ہو رہا. صحیح, وہ جس طرح جو کرکٹ میچ ہوتا ہے, جس طرح فار ایگزامپل زمبابوے یا ہانگ کانگ کا کوئی میچ ہوگا تو کوئی نو بڈی ٹیکس انٹرسٹ. بالکل. ہاں, یا انڈیا پاکستان کا ہوگا تو پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی. تو یہ پوزیشن پاکستان کی ہے کہ وہ امپیکٹ کریٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان اگر تسلیم کرے تو اس سے بڑا امپیکٹ ہوگا پوری دنیا کے اوپر. تو یہ ریزنس تھے. صحیح. اچھا, گلگت بلتستان میں جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں, اپوزیشن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ اس پر دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں تھوڑا سا؟ دیکھیں غفران بھائی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں آج تک جتنے الیکشنز ہوئے ہیں, کوئی ایک الیکشن مجھے بتا دیں کہ جو لوگ کہیں گے جی نہیں جی فیئر الیکشنز ہوئے ہیں. جو ہار جاتا ہے وہ دھاندلی کا الزام لگاتا ہے, جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے جی فیئر الیکشن ہوئی ہے. ابھی گلگت بلتستان یا جو کشمیر ہے جی, آزاد کشمیر, یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ سینٹرل میں جس کی حکومت ہوتی ہے ادھر بھی وہ وہاں پہ بھی ان کی حکومت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت تھی سینٹر میں, تو گورنمنٹ کس کی تھی؟ انہوں نے 15-16 سیٹیں لے گئے تھے. اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کی تھی وہ میرے خیال میں 13-14 سیٹس لے گئے تھے. اس دفعہ ہماری حکومت ہے, ہم تو پہلی دفعہ میرے خیال میں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, تو ہم تو توقعات جو ہماری تھی وہ زیادہ تھی کہ ہم بھی 15-16-17-18 تک ہم پہنچ جائیں گے. بٹ وہ ہماری چونکہ ہم پہلی دفعہ اتنے اس پہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, تو یہ جو 8-9 سیٹیں ہم لے گئے, یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے, کیونکہ وہاں کی جو لوگ ہیں وہ بڑے سمپل ہیں, سادے سے ہیں. وہ ان کی وہ بڑے لائل لوگ ہیں, وہ لائلٹیز بڑی کم چینج کرتے ہیں. ٹیل یو, میں تو وہاں پہ سرو کر چکا ہوں. ان کی جو وفاداریاں ہوتی ہیں نا, وہ اگر وہ کہتے ہیں جی میں نے غفران کے ساتھ رہنا, تو مرتے دم تک وہ غفران کے ساتھ ہی رہے گا, unless ان کو کوئی ایسا سیٹ بیک نہ ملے, کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ نہ ہو, کوئی ان کے ساتھ چیٹنگ نہ ہو. تو یہ ایک فیکٹر تھا. اس کے باوجود بھی PTI ماشاءاللہ ان کو وہ اتنا ڈینٹ ڈال چکی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو. نون لیگ کے پاس تو وہ تو ویسے وہ ایل مچا رہے, ان کے پاس تو ٹوٹل 7 کینڈیڈیٹس تھے. ان کا تو ادھر وہ ٹکٹ لینے والا بھی کوئی نہیں تھا. ان کے جو ہوتے چیف منسٹر تھے یا باقی تھے, وہ تو چھوڑ کے وہ خود ہار گئے, اور ان کے جو باقی تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے. آزاد انہوں نے کنٹیسٹ کیا ہے, ان کے پاس تو کینڈیڈیٹ سے کوئی نہیں تھے. رہی بات پیپلز پارٹی کی,
تو پیپلز پارٹی نے, مجھے یہ پتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے آج تک کیا کیا گلگت بلتستان کے لیے؟ صرف وعدے کیے ہیں. 2009 میں پیپلز پارٹی نے ہی یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جائے. یہ 11 سال ہو گئے نا, اس عوام کا یہ دیرینہ مسئلہ تھا. 11 سال ہو گئے نا. اچھا, صوبہ بنے نہیں ابھی تک تو نہیں بن سکا. پھر یہ تو صرف وہی والا ہے نا, روٹی کپڑا مکان والا نعرہ ہے. صحیح. جو 1977 سے یا 78 سے وہ چیز چل رہا ہے جی, روٹی کپڑا مکان. وہ غریب کو تو یہ روٹی کپڑا مکان نہیں دے سکے, اپنے انہوں نے سر محل اور پتہ نہیں کون کیا کیا چیزیں بنا دی ہیں. یہ وہ والے جھوٹی نعرے تھے, وہ لوگ یہ بیسیکلی ایکسپوز ہو چکے. اور سیکنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان میں لیڈرشپ فقدان ہے. لیڈرشپ فقدان ہے. دیکھیے بلاول ہے یا مریم نواز ہے, یہ ان کو آپ لیڈرز نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ ایک ایفیڈیوٹ کے اوپر آپ اگر چیئرمین بن جائے پارٹی کے تو آپ لیڈر تو نہیں ہیں, سیاسی لیڈر تو نہیں بن سکتے نا. اس کے لیے تو آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, ورکرز کے پاس جانا ہوتا ہے, جیلیں کاٹنی ہوتی ہیں. ایکسپیرینس, آپ کو ایکسپیرینس اس طرح تو نہیں آتا کہ بھئی آپ چیئرمین بن گئے تو آپ ایکسپیرینس ہو گئے. اٹ کمز ود دی پیسیج آف ٹائم. تو یہ پولیٹیکلی امیچور دونوں جو پارٹی کی جو اس وقت سربراہ ہیں, ایک مریم نواز صاحب ہیں, ہمارے لیے قابل قدر ہیں, بلاول بھٹو, یہ بیسیکلی پولیٹیکلی امیچور ہیں. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ دیکھیں, یہ اگر پولیٹیکلی میچور ہوتے تو یہ اگر یہ جی بی الیکشن یہ مل کے اگر کنٹیسٹ کرتے نا دونوں, تو شاید آپ کے لیے مسئلہ, تو ہمارے لیے مسئلے ہوتے. صحیح. تو چونکہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں نا کہ پالیٹکس, دیکھو اس طرح تو نہیں ہوتی نا پالیٹکس. تو کہ بھئی میں صدر بن جاؤں, وہ صدر بن جائے, میں پرائم منسٹر بن جاؤں. آپ نے سوچنا ہوتا ہے, آپ نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے. وہ ان میں کوئی نہیں ہے. پولیٹیکل میچورٹی ان میں کوئی نہیں ہے. اب یہ ہار گئے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. حالانکہ اس دفعہ تو فوج بھی نہیں تھی اس میں. اچھا, فوج بھی نیوٹرل رہی. انہوں نے کہا جی آپ جانے, آپ کا کام جانے. چیف الیکشن کمشنر کو انہوں نے کہا جی ہم بیچ میں نہیں آئیں گے, آپ کریں. اس دفعہ تو بڑے میرے خیال میں ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئی ہیں. صحیح. پروگرام کا یہیں سے آغاز کریں گے. ناظرین, پروگرام میں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سر, کیا پی ٹی آئی اپنی حکومت بنانے جا رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, آزاد امیدوار اپنا وزن آپ کے پلڑے میں ڈالیں گے؟ وہ تو ڈال چکے ہیں. اچھا, آپ نے دیکھے نہیں, وہ دڑا دڑ وہ آ رہے ہیں. لیکن خبریں کچھ ڈفرینٹ سی آ رہی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے گئے ہیں, کچھ مسلم لیگ. نہیں, وہ تو 5-6 تو ہمارے پاس آ چکے ہیں. اچھا, جی ہماری اس وقت آئی تھنک 16-17 تو ہماری ہو گئی. جو ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے اس میں کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ کامیاب ہوا ہے؟ ایک آدھ. اچھا, ایک وہاں پہ ایک اور بھی جماعت ہے, وہ MWM میں یا کون سی ہے, ابھی میں نام بول رہا ہوں, وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئی ہے. صحیح. 10 وہ ہیں اور پلس 4-5 تو انڈیپینڈنٹ ہمارے پاس آ گئے ہیں. وہ آپ نے دیکھے نہیں ٹی وی کے اوپر, وہ سیف اللہ نیازی صاحب ان کو وہ پہنا رہے ہیں, مفلر پہنا رہے ہیں. اچھا, گلگت کی عوام بڑی پڑھی لکھی ہے. گلگت بلتستان کی عوام 95% وہاں پہ لوگ پڑھے لکھے ہیں. جی. تو ان کا ایک مطالبہ جو ہے کہ عبوری آئینی صوبہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کو بنایا جائے. جی. کیا اس کے بارے میں اقدامات ہو رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ 2009 میں بھی یہ پیپلز پارٹی بھی کہہ چکی تھی کہ ہم بنائیں گے, نون لیگ بھی بتا چکی ہے ان کو, اور اب ہم نے بھی ڈکلیئر کیا کہ ہم بنائیں گے. صحیح. تو اس میں جب عمران خان صاحب نے پراپر مشاورت کے بعد میٹنگ کر کے پراپر مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو وہ اسٹیٹس دیں گے, صوبے کا اسٹیٹس دیں گے. ابھی گورنمنٹ انشاءاللہ ہماری بن جائے گی اور اس کے جو لیگل فارمیلٹیز ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ پوری کریں گے, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں آن کیمرہ نہیں کہہ سکتا. اس میں ہڈن فیکٹرز بھی بہت سارے ہیں, اور ان کو دیکھ کے اگر عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم ان کو لیگل اسٹیٹس دیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم دیں گے. اچھا سر, اس میں کشمیر کاز کو تو نہیں کوئی فرق پڑ رہا کہ؟ جی, یہ میں اس میں ان سے بھی نہیں, کشمیر کاز کو تو ایسا کوئی فرق نہیں پڑے گا.
وہ ان سے بھی آئی تھنک ڈسکشن ہو چکی ہے. جو ان کی جو صدر ہیں، پرائم منسٹر ہے، ان سے بھی ڈسکشن ہو چکی ہے. ان کو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے اس کے اوپر. صحیح. ہاں، تو اس طرح کے اور بھی لائک انڈیا والا فیکٹر بھی بیچ میں آ جاتا ہے. تو اس طرح اور بھی چیزیں ہیں. تو وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے تو میرے خیال میں اگر ایک کنکلوژن کے اوپر عمران خان صاحب وہ پہنچے ہوں گے، ظاہر بات ہے ان کی ٹیم ہے، تو انہوں نے اگر یہ کہا ہے تو میرے خیال میں انشاءاللہ ان کو وہ اسٹیٹس دے دیا جائے گا. جی بالکل. پی ڈی ایم جلسے کر رہی ہے، ان کا جو بیانیہ ہے کیا حکومت اس سے متاثر ہو رہی ہے؟ میں تو غفران بھائی میں تو کہتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم ہے اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا ہے. جی. آج کل لوگ اتنے ان کو اتنی اویئرنیس ہے کہ آپ کی سوچ ہے. وہ جو دیکھیں پی ڈی ایم انہوں نے بنائی کس لیے ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جو سلیکٹڈ ہے، جو لفظ استعمال کر رہے ہیں، جی بالکل ہم کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے عمران خان صاحب، عوام نے سلیکٹ کیا ہے. صحیح. 22 کروڑ عوام نے، 21 کروڑ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے عمران خان صاحب کو. ہمارے ان کے لاکھوں فالوورز ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو سلیکٹ کیا ہے، انہوں نے ووٹ دیا ہے. تو یہ جو ایک ایجنڈا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، بیسیکلی ان کے پاس ایشو کوئی نہیں رہا. یہ بیسیکلی جو اتحاد بنا ہے یہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے؟ نون لیگ، نواز شریف کتنی کرپشن کر چکے ہیں، کیسز کا سامنا ہے. زرداری کو آپ دیکھیں کتنی کرپشن، ابھی ان کے کیسز چل رہے ہیں. شہباز شریف، نون لیگ کے کوئی 10-12 ان کے جو ٹاپ کے لیڈرز ہیں ان سب کے اوپر کیسز ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی، یہ بیسیکلی بلیک میلنگ کر رہے ہیں کہ آپ یہ جو کیسز ہیں یہ آپ ختم کریں، پھر گڈی سب کچھ ہے. پھر عمران خان بھی ٹھیک ہے، 5 سال بھی پوری کریں گے، پھر فوج بھی ٹھیک ہے. آپ بھی دیکھیں یہ کس بات پہ نکلے ہیں کہ جی ہم حکومت کو گرانے نکلے ہیں. صحیح. اور وہاں پہ یہ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ گجرانوالہ میں جو انہوں نے جلسہ کیا ہے، یہ انہوں نے نام لی ہے باقاعدہ. پھر انہوں نے کوئٹہ میں جو جلسہ کیا ہے، وہ جو دیکھیں وہ جو محمود خانہ چکزئی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اس فینس کو نہیں مانتے. اس فینس کو لگانے کے لیے ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اس فینس لگانے کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ جو ہماری جو فینسنگ ہو رہی ہے، ٹیررزم کتنی کم ہوئی ہے. بالکل. اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم فینس کو مانتے نہیں ہیں. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ آپ کون ہوتے ماننے والے، نہ ماننے والے؟ اور وہ جو ایک اور تھے بھائی صاحب، وہ جو انہوں نے آزاد بلوچستان کا جو نعرہ بیچ میں لگایا تھا، اور پھر انہوں نے جو پشاور میں، کراچی میں، ان کو اصل میں سمجھ نہیں آ رہی. ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ کیسز کم ہو جائیں، این آر او دیں کسی طریقے سے. اس کے لیے انہوں نے پہلے حکومت یہ فوج کے چیف کے ساتھ انہوں نے کتنی جو ان کے جو گورنر تھے، ایکس گورنر جو محمد زبیر، جی انہوں نے کتنی 7-7 گھنٹے کی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. 7-7 گھنٹے کی ملاقاتیں کرنے کا مطلب ہے کوئی کہ اگر بہترین دوست بھی ہو نا، وہ بھی اتنے دیر نہیں بیٹھتے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. انہوں نے اتنی منتیں ترلے کر کے گڈے گڈے پکڑ کے کہ بھئی معافی دے دیں، معافی دے دیں. جب انہوں نے کہا کہ جی آپ جو آپ کے کیسز ہیں وہ آپ کورٹ سے کریں، اور جو باقی جو آپ کے پولیٹیکل معاملات ہیں وہ آپ جا کے پارلیمنٹ میں آپ حل کریں، وی آر آؤٹ آف اٹ. صحیح. جب فوج نے کہہ دیا، پھر جب انہوں نے کہا جی اب تو یہاں سے دال ہماری نہیں گلنے والی، انہوں نے پھر یہ شروع کر دیا. جس طرح ایاز صادق نے، جس طرح میں کہتا ہوں، میں سخت الفاظ نہیں ادا کرنا چاہتا، جس طرح انہوں نے باتیں کی ہیں، اور باقی جس طرح کوئٹہ میں، پشاور میں جس طرح یہ لوگ بولے ہیں، یہ بیسیکلی لوگ پہچان گئے ہیں. ابھی گلگت بلتستان میں ان کو شکست کیوں ہوئی ہے؟ صحیح. وہ لوگ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم نے قربانیاں دی ہیں. گلگت بلتستان میں ہر گھر میں میرے خیال میں کوئی ایک آدھ شہید ہوگا. 99 میں جو کارگل کا ایشو ہوا تھا، ہر گھر میں میرے خیال میں ایک آدھ شہید ہوگا. ان کے قبرستان شہداء سے بھرے پڑے ہیں. اور یہ دیکھیں ان کا ایجنڈا کیا ہے. وہ لوگ ان سے بدظن ہو گئے ہیں. تو یہ بیسیکلی پولیٹیکلی امیچور ہیں. ابھی پشاور میں آپ دیکھیں، پشاور میں ٹوٹل میرے خیال میں 7-7.5 ہزار کے قریب لوگ آئے ہیں دل سے دیکھنے. 11 پارٹیز ہیں.
ہم نے سوات میں جلسہ کیا صرف اکیلے عمران خان نے کیا تھا. صحیح. پھر ہم نے ادھر اس میں کیا ہے ادھر سعادتآباد میں. ٹھیک ہے. تو ان کی آنکھیں بیسیکلی ان کے پاس رہا کچھ نہیں ہے, ان کے پاس وہ اسٹرینتھ ہے ہی نہیں. وہ فضل الرحمان کو انہوں نے اس لیے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کے مسجد جو مدرسے کے طلباء ہیں ان کو نکال لیتے ہیں, اور یہ ان کے پاس اسٹرینتھ ہے نہیں, اس لیے ان کو ساتھ ملے ہوئے ہیں. فضل الرحمان کو یہ ہے کہ بس میں بس, یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ان کے بیانیے سے حکومت ان کے بیانیے سے ہمیں اسٹرینتھ مل رہی ہے. آپ کو میں بتاؤں, ہمیں ان کے بیانیے سے اسٹرینتھ مل رہی ہے. یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں, عوام کو پتہ چل رہا ہے. جتنا یہ جلسے کرتے جائیں گے یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. ان کے بیانیے چینج ہوتے رہتے ہیں. وہ ایک ہی بیانیہ ہے کہ بھئی فوج کو ٹارگٹ کرنا ہے. وہ انڈیا کا نیریٹو ہے, وہ ان کا نیریٹو ہے. اگر آج ان کے کیسز ہم بند کر دیں تو فوج بھی ٹھیک ہے, عمران خان صاحب بھی ٹھیک ہے, پاکستان بھی ٹھیک ہے, معیشت بھی ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. یہ تو جتنے جلسے کریں گے, مگر اس میں ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو کرونا والا سچویشن ہے یہ بیسیکلی ہم نے بھی ایون کہ ابھی 21 نومبر کو ہمارا عمران خان صاحب کا جلسہ ہونا تھا نوشہرہ میں, بہترین ہیوج جلسہ ہونا تھا. بٹ عمران خان نے صاحب نے کہا کہ نہیں آپ چھوڑ دیں اس کو, یہ کرونا پھیل رہے. تو ہم نے بھی, حکومت نے بھی جلسے ختم کر دیے کہ بھئی آپ ختم کر دیں جلسے. بٹ یہ اگر آپ کی ادھر کوئی فنکشن ہو بلاول ہاؤس میں, ادھر تو آپ انویٹیشن کارڈ پہ لکھ دے دیں گے جی یہ کرونا ٹیسٹ ساتھ لے کر آ جائے, اور ادھر جلسے میں غریب ہو عوام کو آپ کہتے ہیں نہیں جی آپ نکلے. جس کو ڈر ہے کرونا سے وہ نہ آئے, جو نہیں ڈرتا وہ آ جائے. یہ کیا تھک ہوئی ہے؟ یہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک چیز آئی ہوئی ہے, یہ ایک بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز ہے آئی ہوئی ہے. آپ نے دیکھے, آپ عوام کو کیوں بیچ میں ڈال رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی مہنگائی ہے مہنگائی. مجھے آج یہ بتائیں کہ جتنی بھی ان کی جلسے ہوئے مہنگائی کے اوپر انہوں نے کتنی دفعہ بولے؟ نہیں بولے نا. نہیں, ان کا تو فوکس یہی ہوتا ہے, فوکس یہی ہے, فوج کو ٹارگٹ کرنا ہے, عمران خان کو ٹارگٹ کرنا, اور بس سلیکٹڈ ہیں یہ. بالکل عمران خان صاحب کو عوام نے ووٹ دیے. صحیح. اچھا سر, یہ کرونا کی شدید لہر دوبارہ پاکستان میں آ گئی ہے جی, اور پرائم منسٹر نے لاک ڈاؤن کا بھی اندیا دیا ہے کہ اگر کنٹرول نہ ہوا تو ہمیں مکمل پھر ایک دفعہ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. اسکول وغیرہ بند کرنے کا تو پہلے ہی اعلان کیا جا چکا ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اصل میں دیکھیں, یہ جب شروع میں آیا تھا اس کے اوپر مختلف قیاسرائیاں تھیں کہ پتہ نہیں پاکستان کے جو وہ ہاسپٹلز ہیں اللہ نہ کرے وہ بھر جائیں گے. ڈاکٹرز بیچ میں آ گئے تھے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, لوگ سڑکوں پہ مریں گے, فلاں ہوگا یہ ہوگا. عمران خان نے اپنی کور کمیٹی بٹھائی, اس میں این ڈی ایم اے کے لوگ تھے, انہوں نے جو سٹیپس دیکھیں جی, جب بھی آپ کو ایک چیلنج کا سامنا ہوتا ہے نا, اس کے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ میرے سامنے یہ چیلنج ہے, اس کو میں نے کنٹرول کیسے کرنا ہے. اس کے لیے میں نے جو پریکاشنری میئرز ہیں وہ میں نے کیا لینے ہیں, وہ الحمدللہ آپ نے دیکھا پوری دنیا مان گئی ہے کہ پاکستان نے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کنسیپٹ دیا ہے عمران خان صاحب نے, پوری دنیا مان گئی کہ وہ حیران تھے. جی. اور ابھی بھی پاکستان کو 25 نومبر کو وہ ڈے منا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم ہر سال منائیں گے, اور عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے پاکستان میں کرونا کو کیسے کنٹرول کیا. الحمدللہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, بٹ ہماری محنت تھی. عمران خان کہتے ہیں نا کہ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے, باقی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم نے کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی ہے. اور کرونا سے ابھی جو سیکنڈ ویو آ رہی ہے وہ بڑی, اللہ نہ کرے وہ بڑی شدید ہوگی. ابھی آپ دیکھیں پچھلے چند دنوں سے آپ جو ہماری جو ڈیتھ ریشو ہے وہ انفارچونیٹلی وہ آن دی ایوریج 50 کے قریب ہے. 69 تو مطلب آن دی ایوریج دیکھیں نا 50 کے قریب ڈیلی کی بیسس پہ ہمارے جو بھائی ہیں بہن بھائی ہیں وہ بیچارے شہید ہو رہے ہیں, ان سے مر رہے ہیں. تو ان کو یہ چیز کا کوئی نہیں کہ جی آپ کرونا ہے پھیل جائے گا, یہ بس ہم نے جلسے کرنے ہیں. ہم نے لاکھ دفعہ ان کو کہا ہے. آج بھی میرے خیال میں کوئی میٹنگ تھی جو وہ اس میں یہ لوگ نہیں آئے, انہوں نے اٹینڈ نہیں کی. یہ ایک نیشنل ایشو ہے. دیکھیں جی کرائسس آتے ہیں, یہ وبا جو ہے یہ وبا ہی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو یہ قوم کے اوپر یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. بہترین لوگ وہ ہے, بہترین حکمران وہ قوم وہ ہے جو اس چیز سے باہر نکلے, جو سروائیو کر جائے. جی. ہم پہلے سروائیو کر گئے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوبارہ بھی سروائیو کریں گے. بٹ مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کے اوپر کہ آپ سیاست کریں, آپ سیاست
آپ زندہ رہیں گے تو سیاست کریں گے نا. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اتنی بھی اس پہ ایکسٹریم پہ نہ جائیں کہ آپ ایون کے لوگوں کی زندگی آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں, اور صرف ایک چیز کے اوپر کہ جی ہمیں این آر او دیں گے تو ہم چپ ہوں گے, ادروائز بے شک لوگ مرتے رہے مرے, ہم نے جلسے جلسے سے کیا, مجھے بھی بتایا جلسے سے کیا ملے گا. ہمیں تو اسٹرینتھ مل رہی ہے, ان کے دن بدن لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں, ایکسپوز ہو رہے ہیں, ان کے جو نیریٹ ہے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے ایکچوئل, ان کی جو فیس ہے وہ کیا ہے. ان کو الٹا نقصان ہو رہا ہے, ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. بٹ ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ پاکستانی ہمارے بہن بھائی ہیں, ان کو آپ کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں. جو ایس او پیز ہیں ان کو آپ فالو کریں, یہ جلسے ہوتے رہیں گے, یہ سیاست ہوتی رہے گی, ہم ہوں گے تو سیاست ہوگی. تو سیاست کے لیے بڑی دنیا بڑا ٹائم پڑا ہے, زندگی پڑی ہے, تو تھوڑا بہت 1-2 مہینے کے لیے تھوڑا ویٹ کر لے. ہم بھی ادھر ہی ہیں, پی ٹی ایم بھی ادھر ہی ہے, پاکستان بھی ادھر ہی ہے. ہم دیکھ لیں گے کہ بھئی آپ جلسے جلوس سے ہماری گورنمنٹ کیسے گراتے ہیں. بٹ خدا کے لیے میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ 2-1 مہینے ٹائر جائیں, وہ مارچ کو نہ دیں گے آپ. ان کی نظریں مارچ کے اوپر ہے نا, کہ مارچ سے پہلے ہم کہیں کر لیں, کچھ نہیں ہونے والا. بٹ عوام کو اس میں نہ ڈالیں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا, اور پاکستان نے وہ تمام قیاسرائیوں کو یکسر مسترد کر دیا ہے. الیکشن ہر جماعت جو ہار جاتی ہے وہ دھاندلی زیادہ کہتی ہے, اور جو جیت جاتی ہے وہ کہتی ہے الیکشن ٹھیک ہوا ہے. کورونا کی لہر شدت اختیار کر رہی ہے, جس کی احتیاط پورے پاکستان کو کرنی چاہیے. آپ بھی ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.